والے تقریرا یعنی آپ بہت کئی تقریریں سماعت کر چکے ہیں، تو ہم تو پیغام دینے کے لیے آئے ہیں. ہم تو اپنے مرشد کریم کے کمی بن کے آئے ہیں، اور پیغام آپ کی خدمت میں یہ دینا ہے. ایک ہستی جس نے 19 سال محنت کی، 19 سال ریاضت کی اور ایک شاہکار تیار کیا جسے تفسیر ضیاء القرآن کہا جاتا ہے. اب آپ کو پتہ تو چل گیا ہوگا ہستی کون سی ہے. حق و صداقت کی صدا، خیر کیوں بول رہے ہیں، حق و صداقت کی صدا، دین و ملت کی ضیاء. حضرت ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ شاہکار 19 سالوں میں تیار کیا، اور پھر جب ضیاء القرآن تیار ہو چکی تو آپ مدینہ طیبہ کا رخ کرتے ہیں اور اپنے شہزادے دیوان کریم غریب نواز حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب موجودہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ بھیرا شریف اپنے شہزادے کو ساتھ لیتے ہیں. یعنی حضور ضیاء الامت اپنے شہزادے کو ساتھ لیتے ہیں، مدینہ طیبہ میں پہنچتے ہیں، اور جب میرے آقا کی بارگاہ میں باب السلام کے سامنے پہنچتے ہیں تو کیفیت یہ ہے، 5 جلدیں تفسیر ضیاء القرآن کی سر کے اوپر ہیں، ایک رومال اپنے گلے میں ہے، ایک رومال اپنے بیٹے کے گلے میں ہے، آنکھیں برس رہی ہیں. ضیاء الامت روتے ہوئے میرے آقا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ میری کل پونجی ہے، اس کو قبول فرما لیں. یہ میری کل پونجی ہے، اس کو قبول فرما لیں. یہ میرا اثاثہ ہے، اس کو قبول فرما لیں. حضرات محترم، آج ہم آئے ہیں اس ہستی کے روح سے پاک کی دعوت دینے کے لیے، اور جس تفسیر ضیاء القرآن کی میں بات کر رہا ہوں، ابھی چند دن پہلے میانی کے ایک علامہ رحیل احمد صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں میں اس وقت جامعہ قادریہ فیصل آباد میں پڑھتا تھا، میرے پاس ایک عیسائی نوجوان آیا اور آ کے کہنے لگا مولانا مجھے کلمہ پڑھائیں، مجھے کلمہ پڑھائیں. کہتے ہیں میں نے اپنی شہادت کے لیے بھی اور اس کی شہادت کے لیے بھی اس کو کلمہ پڑھا دیا، اور کلمہ پڑھانے کے بعد میں نے اس سے پوچھا میاں جوان یہ بتاؤ تجھے اس بات پہ کس نے آمادہ کیا کہ تو عیسائیت کو چھوڑ دے اور کلمہ پڑھ لے؟ تو اس نے کہا کہ اصل بات تو یہ ہے، میرے کسی مسلمان دوست نے مجھے ضیاء القرآن بطور تحفہ دی تھی، ضیاء القرآن بطور تحفہ دی تھی، میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا. جیسے جیسے میں پڑھتا گیا میری آنکھیں کھلتی گئیں اور میرے دل نے فیصلہ کیا کہ مجھے مسلمان ہونا چاہیے. لیکن پھر بھی مجھے پریشانی رہی، اگر کلمہ پڑھوں گا ماں کیا کہے گی، میرا باپ کیا کہے گا، میرے بھائی کیا کہیں گے، میرا خاندان کیا کہے گا. خاندان کے پریشر کی وجہ سے میں کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا. پھر ایک رات میں سویا تو خواب میں مجھے ایک بزرگ کی زیارت ہوئی، اور انہوں نے آ کے ارشاد فرمایا کہ جب تیرے اوپر حقیقت منکشف ہو چکی ہے تو پھر کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتا، محمد الرسول اللہ کا غلام کیوں نہیں بن جاتا. تو میں نے پوچھ لیا حضرت آپ کون ہیں؟ تو جواب ملا میں ہی وہ محمد کرم شاہ ہوں جس نے ضیاء القرآن لکھی ہے. عیسائی نے کہا میں نے ضیاء القرآن پڑھ کے دین اسلام قبول کیا ہے. حضرات محترم، یہاں سے ہمیں 2 چیزیں ملتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تفسیر ضیاء القرآن برکتوں والی چیز ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی تفسیر ضیاء القرآن پڑھے صاحب تفسیر ضیاء القرآن اس کے اوپر نظر رکھتے ہیں. اگر کسی کی نیت ہو، اگر کسی کی خواہش ہو، اگر کسی کی آرزو ہو، اگر کسی کی جستجو ہو، اگر کسی کی نیاز مندی ہو، اگر وہ چاہتا ہو کہ میرے اوپر ضیاء الامت کی نظر رہے، اپنے گھر میں تفسیر ضیاء القرآن لے آؤ.
اپنے گھر میں تفسیر ضیاء القرآن لے آؤ. حضور ضیاء الامت کی مارکۃ اللہ تفسیر ہے, خوبصورت تفسیر ہے, قرآن مقدس کا نور ہے. آپ کا گھر آباد ہو جائے گا, آفات نکل جائیں گی, بلیات نکل جائیں گی, آپ سے آزمائشیں ختم ہو جائیں گی. ضیاء القرآن گھر میں پڑھ کے سنانا شروع کر دو. اپنی فیملی کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے عزیزوں کو ضیاء القرآن کی تلاوت سناؤ. اب آگے ربیع الاول شریف آ رہا ہے, اس میں حضور ضیاء الامت نے جو ضیاء النبی کے نام سے سیرت کی کتاب لکھی ہے وہ اپنے بچوں میں پڑھ کے سناؤ. سارے فتنے خود بخود ختم ہو جائیں گے. یہ امام حسین کے ذکر کے بارے میں نے حضور ضیاء الامت سے ایک جملہ سنا تھا سامنے بیٹھ کے. آپ نے فرمایا کہ امام حسین کا ذکر فقط ذکر نہیں ہے, امام حسین کا تذکرہ فقط تذکرہ نہیں ہے, امام حسین کی حکایت فقط حکایت نہیں ہے, امام حسین کا ذکر یہ کسی مردہ قوم کو نئی زندگی دینے کے لیے آب حیات کا درجہ رکھتا ہے. بشرطے کے آپ نے یہ بھی فرمایا بشرطے کے امام کا ذکر صحیح بنیادوں پہ کیا جائے. یہ خام خواہ کی آوازوں کے سہارے, جس آواز کے پیچھے کوئی سند ہی نہ ہو, ایسی آوازوں کے سہارے امام پاک کا ذکر نہ کیا جائے, بلکہ مسترد طریقے سے, جیسے ابھی حضرت علامہ پیر محمد انور قریشی صاحب نے مسترد انداز میں گفتگو فرمائی ہے, ایسے ہی مسترد انداز میں اگر گفتگو کی جائے تو پھر امام حسین کا ذکر یہ آب حیات ہے. اور جس ہستی کا ملفوظ میں نے آپ کو سنایا اس ہستی کا نام نفاذ اعظم ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ حضور ضیاء الامت کا عرس کب ہو رہا ہے جی؟ 19 20 بلکہ 18 19 20 محرم الحرام کو 18 مارچ کو ملک کے مقتدر خدا قرآن پاک کی تلاوت سنائیں. وہاں موت کا کنواں نہیں لگتا, وہاں حیات بخشی جاتی ہے, آب حیات بخشی جاتی ہے. وہاں دنگل نہیں ہوتے, وہاں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے, وہاں دین کی رمزیں سمجھائی جاتی ہیں. حضرات محترم, تو پوری دنیا سے علماء کرام تشریف لائیں گے. میں بھی اور خاص طور پہ شاہ صاحب ہماری قیادت فرما رہے ہیں, حضور قبلہ پیر مشتاق احمد شاہ صاحب الازہری خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ بھیرا شریف, آپ کی قیادت میں ہم سارے حاضر ہوئے ہیں اور آپ کو دعوت دینے آئے ہیں کہ آپ نے پہلے بھی آپ تشریف لاتے ہیں, اب بھی آپ نے تشریف لانی ہے. پہلے بھی آپ محبت سے آتے ہیں, اب بھی آپ نے تشریف لانی ہے اور محبت سے. اور حضور دیوان کریم حضور قبلہ پیر محمد امین الاسناد شاہ صاحب آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ محبت لے کے آؤ. سورج کی گرمی اپنی جوبن میں ہو, لیکن تاریخ نے ثابت کیا ہے جب محبت کی گرمی اور سورج کی گرمی کا آپس میں مقابلہ ہو تو کبھی سورج کی گرمی جیت نہیں سکی, ہمیشہ محبت کی گرمی جیت جاتی ہے. تو آپ سب کو دعوت ہے, یہ میں نے اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں آپ کو دعوت دی ہے, اصل دعوت بھی سنیں اور اسی خاندان سے سنیں.